سبتی ہو۔ دعا ہے خالق و مالک، مالک ارض و سما، پروردگار عالم، بندہ نچیز حقیر فقیر کو اس کے تحت حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اس حصے کے اندر میرے مالک بے نیاز نے ان لوگوں کا ذکر خیر فرمایا جو اپنی منشا کو چھوڑ کر، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر، اپنی بھوک کو چھوڑ کر، اپنی پیاس کی شدت کو چھوڑ کر فقراء مساکین کو ترجیح دیتے ہیں۔ مالک بے نیاز نے فرمایا وہی لوگ میرے متقی ہیں، وہی پرہیزگار ہیں، ان پر میں راضی ہوں، وہ میری رضا پر راضی ہیں۔ اور ان میں کروڑوں کی تعداد میں مالک بے نیاز نے وہ دل اور وہ انسان پیدا فرمائے ہیں جن کے اندر یہ خصلت، یہ جرت اور یہ شوق، یہ جذبہ بہترین انداز میں رکھا ہے۔ تو ہر بندے کی خصلت اپنی ہے، مزاج اپنا ہے، طبیعت اپنی ہے، سوچ و فکر اپنی ہے، مگر جو اس طرح کے سوچ رکھ کر زندگی کو بسر کرتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست اور مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ مالک بے نیاز ان سے راضی ہوتا ہے، وہ خدا کی رضا پر وہ راضی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر صحابی رسول میرے نبی رجبال سرکار کا غلام بڑا وفادار غلام ہوتا ہے، اور ہر صحابی کی عظمت، مرتبہ، شان بلند و بالا ہے، مرتبہ مقام مالک بے نیاز نے بہت اونچا بنایا ہے۔ اور درجہ بدرجہ جس کا جو درجہ بنتا ہے وہ خالق و مالک نے اپنی شان و شوکت کے مطابق، اس کی محنت و تقوی کے مطابق اسے حاصل ہو گیا۔ اور جو دین اسلام کے مطابق ڈھلتے گئے، دین کے ساتھ وفاداریاں کرتے رہے، دین ایسا میٹھا مذہب ہے کہ اس نے اپنی چمک بھی دکھائی، اپنی روحانیت بھی دکھائی، اپنی وفا کا ثبوت بھی پیش کیا۔ ہر صحابی نے اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی لجپال سرکار کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر حکم کو اپنانے کی پوری کوشش کرنے کے بعد، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر مقام کو پایا، رتبہ حاصل کیا، شان پائی، عظمت پائی۔ مالک بے نیاز کو راضی کرنے کے لیے دن رات محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے، فاقے اٹھا کر، دور دراز کے سفر کر کے، جنگوں میں حصے لے لے کر، نبی سرکار کو راضی کر کر کے مالک بے نیاز نے پھر انہیں درجہ بدرجہ نام عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، شان عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی۔ جو شان جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کی ہے وہ شان فاروق اعظم کی نہیں، جو فاروق اعظم کی عظمت ہے وہ علی بالمر حضرت عثمان غنی سرکار کی نہیں، جو حضرت عثمان غنی سرکار کی شان و شوکت، شرم و حیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی وہ مرتبہ نہیں۔ شرم و حیا کی پیکر تو ہر صحابی ہے، شرم و حیا رکھنے والا ہر صحابی رسول ہے، نبی کا ہر غلام ہے، نبی کا ہر وفادار و صاحب ایمان ہے، مگر